شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو اس کے پیش آنے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ وہ ایک توبالا کرنے والی چیز ہوگی جب زمین ایک بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور پہاڑوں کو پیس کر چورا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ بکھرا ہوا غبار بن کر رہ جائیں گے۔ اور لوگوں، تم 3 قسموں میں بٹ جاؤ گے۔ چنانچہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں، کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا بتائیں وہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں، اور جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے، وہی ہیں جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں۔ وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، شروع کے لوگوں میں سے بہت سے اور بعد کے لوگوں میں سے تھوڑے، سونے کے تاروں سے بنی ہوئی اونچی نشستوں پر، ایک دوسرے کے سامنے ان پر تکیہ لگائے ہوئے، سدا رہنے والے لڑکے ان کے سامنے گردش میں ہوں گے، ایسی شراب کے پیالے، جگ اور جام لے کر جس سے نہ ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ان کے ہوش اڑیں گے، اور وہ پھل لے کر جو وہ پسند کریں، اور پرندوں کا وہ گوشت لے کر جس کو ان کا دل چاہے، اور وہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، ایسی جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب بدلہ ہوگا ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہ اس جنت میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات۔ ہاں، جو بات ہوگی سلامتی ہی سلامتی کی ہوگی۔ اور وہ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا، وہ عیش کریں گے کانٹوں سے پاک بیریوں میں، اور اوپر تلے لدے ہوئے کیلے کے درختوں میں، اور دور تک پھیلے ہوئے سائے میں، اور بہتے ہوئے پانی میں، اور ڈھیر سارے پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے رکھے ہوئے فرشوں میں۔ یقین جانو ہم نے ان عورتوں کو نئی اٹھان دی ہے، چنانچہ انہیں کنواریاں بنایا ہے، شوہروں کے لیے محبت سے بھری ہوئی، عمر میں برابر، سب کچھ دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ اس آیت میں قیامت کو واقعہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ آج تو یہ کافر لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں، لیکن جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اسے جھٹلا نہیں سکے گا۔ دائیں ہاتھ والوں سے مراد وہ خوش نصیب مومن ہیں جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ صاحب ایمان ہیں اور ان کو جنت نصیب ہونے والی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو ان کے کفر کی علامت ہوگی۔ اس سے مراد انبیاء کرام اور وہ عالی درجے کے پاکباز حضرات ہیں جنہوں نے تقوی کا سب سے اونچا مقام پایا ہوگا۔ یعنی اس عالی درجے کے لوگوں میں اکثریت قدیم زمانے کے انبیاء کرام وغیرہ کی ہوگی، اور بعد کے زمانوں میں بھی اگرچہ اس درجے کے لوگ ہوں گے مگر کم۔ جنت کے پھلوں کے نام تو ہمارے سمجھانے کے لیے وہی ہیں جنہیں ہم دنیا میں جانتے ہیں، لیکن ان کی کیفیت، ان کی لذت اور ان کا حجم، ہر چیز یہاں سے کہیں زیادہ خوشنما اور لذیذ ہوگی۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک دیہاتی نے رسول کریم سے پوچھا کہ بیری کا درخت تو عام طور سے تکلیف دہ ہی ہوتا ہے، کریم نے اس کا تذکرہ کیسے فرمایا ہے؟ آن حضرت نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کانٹوں سے پاک ہوگا؟ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہر کانٹے کی جگہ ایک پھل پیدا فرمائیں گے، اور اس ایک پھل میں بہتر قسم کے ذائقے ہوں گے، اور کوئی ذائقہ دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہوگا۔ روح المعانی بحوالہ حاکم و بشقی و سحال حاکم۔ جنت کی اونچی نشستوں کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے۔ انہی نشستوں پر یہ فرش بچھے ہوں گے، اس لیے انہیں اونچے رکھے ہوئے فرشوں سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ قرآن کریم نے ان خواتین کا ذکر بڑے لطیف انداز میں فرمایا ہے کہ بس ضمیر سے ان کی طرف اشارہ فرما دیا ہے، صراحت کے ساتھ نام نہیں لیا۔ اس میں بڑی بلاغت بھی ہے، اور ان خواتین کی پردہ داری بھی۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد حوریں لی ہیں جو جنتیوں کے لیے خاص طور پر پیدا کی گئی ہیں یا پیدا کی جائیں گی، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ان سے مراد نیک لوگوں کی وہ نیک بیویاں ہیں جو دنیا میں ان کی شریک حیات تھیں۔ آخرت میں ان کو نئی اٹھان دینے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں وہ کیسی ہی رہی ہوں، جنت میں انہیں اپنے ہیں شوہروں کے لیے بہت خوبصورت بنا دیا جائے گا، جیسا کہ ایک حدیث میں آن حضرت نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ اسی طرح جو خواتین دنیا میں بن بیاہی رہ گئی تھیں، انہیں بھی نئی اٹھان دے کر کسی نہ کسی جنتی سے ان کا نکاح کر دیا جائے گا۔
حدیث کی متعدد روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت دونوں قسم کی عورتوں کو شامل ہے، حوروں کو بھی اور دنیا کی نیک خواتین کو بھی۔ تفصیل کے لیے دیکھیں روح المعانی۔